ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سوچ میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف ایک فطری امر ہے، لیکن برداشت اور احترام انسانی انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ اتنا ہی کرو کہ جب خود پر آئے تو برداشت کر سکو۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ عمر میں بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے ہم تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا زندگی کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر ایک غصے میں آ جائے تو دوسرے کو رویہ نرم کر لینا چاہیے، اس سے بات مزید نہیں بڑھتی۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ موجودہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جس میں ہر انسان پر غم اور تکلیف کے لمحات آتے ہیں، مگر ایسے لمحات ہمیشہ وقتی ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اس لمحے کو برداشت کر لے تو بہت جلد اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندھیرے حال کے آگے ہی روشن مستقبل چھپا ہوا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ پاک ہے میرے رب کی ذات جو برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا مگر اوقات سے بڑھ کر سکھ دیتا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشوں پر قابو نہ پا سکے، طاقتور وہ ہے جس کے پاس قوت برداشت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ذرا سی بات تو دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے، جہاں آ کر صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ضرور ہوتی ہے، اس لیے تکلیفوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو تاکہ کامیابی کے راستے پر آگے بڑھ سکو۔ جب ہم چپ رہ کر سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں تو دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک بار بھی حقیقت بیان کر دیں تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ آپ کا ہر ایک سپنا پورا ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو پانے کی ہمت رکھتے ہو تو۔ انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ پہاڑوں سے نکلی ہوئی ندی نے آج تک راستے میں کسی سے پوچھا نہیں کہ سمندر کتنی دور ہے۔ جب بھی آپ کے من میں نراشا کی کوئی بھاونا آئے تو اسی کو یاد کر لیجئے کہ کوکا کولا پہلے سال میں صرف گیلن کولڈ ڈرنکس ہی بیچ پائی تھی۔ ہمت مت ہارے، اپنے کام میں لگے رہیں۔ جو ڈر گئے وہ گھر گئے، جس نے ہمت دکھائی وہ کچھ کر گئے۔ ٹوٹ جاؤ بکھر جاؤ بس ہمت مت ہارنا۔ نہ تھکے پیر نہ کبھی ہمت ہاری ہے، حوصلہ ہے زندگی میں کچھ کر دکھانے کا، اس لیے ابھی بھی سفر جاری ہے۔ سفر میں مشکلیں آئے تو ہمت اور بڑھ جاتی ہے، کوئی اگر راستہ روکے تو جرأت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر، نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ کسی کے برے وقت میں اس کا ہاتھ پکڑو، سہارا دو اور اسے ہمت دو، کیونکہ برا وقت تو تھوڑے سمے میں چلا جائے گا لیکن وہ آپ کو دعا زندگی بھر دیتا رہے گا۔ سویکار کرنے کی ہمت اور سدھار کرنے کی نیت ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ہم کو کتنے لوگ پہچانتے ہیں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن کیوں پہچانتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے۔ حوصلہ سیکھنا ہو
تو پریشر کوکر سے سیکھو۔ نیچے آگ لگی ہوتی ہے پھر بھی آرام سے سیٹیاں بجا رہا ہوتا ہے۔ اوروں میں بھی حوصلہ جگا کر جو لکش کی اور چلتے ہیں وہی لوگ کیچڑ میں کمل کی طرح کھلتے ہیں۔ یہ راستے لے جائیں گے تجھے منزل تک، تو حوصلہ رکھ۔ کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے صبح نہ ہونے دی ہو؟ اگر کچھ توڑنا ہے تو ریکارڈ توڑو، کسی کا حوصلہ نہیں۔ کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑو، کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے لیے اگلی صبح کیا اچھا ہونے والا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز بڑی شدت سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیں گے، اور اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بھی ڈھونڈ ہی لیں گے۔ اگر مرنے کے بعد بھی جینا چاہتے ہو تو ایک کام ضرور کرنا، پڑھنے لائق کچھ لکھ جانا یا لکھنے لائق کچھ کر جانا۔ ایک بار آدمی قسمت سے جیت جاتا ہے پر دوسری بار قابلیت سے ہی جیتتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسی تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہی ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہے تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر رہنا۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تمہیں پتہ چلے گا۔ برے مرد کی پہچان: تکبر کرے گا، اکڑ کر بولے گا، دکھاوا زیادہ کرے گا، بد زبان ہوگا، بزرگوں کو ذلیل کر کے خوش ہوگا، اپنی جوانی کے قصے زیادہ سنایا کرے گا، حسد کرنے والا ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ ہمارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر دوست بننا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیز ہے جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔